من کے نور نگاہ شفیع نبی حضرت پیر سید ابراہیم شاہ قادری المعروف با خلیل بابا صاحب حیدرآبادی مدد اللہ العالی نے 5 حضرات کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ عالی قدر سید شاہ عبد الوہاب حسینی قادری صاحب ولد سید شاہ فضل اللہ علی حسینی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن حیدرآباد۔ عالی قدر شیخ قادر شریف شاہ قادری ولد محمد شریف قادری عامری صاحب مرحوم وجیا پور۔ عالی قدر محمد انصار شاہ قادری ولد محمد پیارو قادری صاحب مرحوم ساکن آنیکل۔ عالی قدر محمد ثقیل شاہ قادری ولد محمد امیر صاحب مرحوم ساکن اجمیر۔ عالی قدر محمد اعجاز شاہ قادری ولد عبد الغفور شاہ قادری صاحب ساکن بنگلور۔ من کے نبی حضرت پیر سید خادر علی شاہ قادری نے 6 حضرات کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ عالی قدر محمد محبوب شاہ قادری ولد محمد احمد قادری صاحب مرحوم ساکن توریکرے ماگڑی۔ عالی قدر شیخ محمد رشید شاہ قادری ولد شیخ محمد مجیب قادری صاحب ساکن پیٹیٹور۔ عالی قدر محمد مصطفیٰ شاہ قادری ولد دادو خان قادری صاحب مرحوم ساکن چنتامنی۔ عالی قدر محمد ندیم شاہ قادری ولد محمد اللہ بخش صاحب مرحوم بنگلور۔ عالی قدر سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ قادری ولد سید امیر صاحب ساکن حصور۔ عالی قدر محمد توحید احمد شاہ قادری ولد محمد رفیق شاہ قادری ساکن بنگلور۔ خلیفہ حضرت پیر سید امیر شاہ قادری شیخ کریم اللہ شاہ قادری بنگلور نے ایک شخص کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ عالی قدر سید محمد بادشاہ شاہ قادری ولد سید قلندر رفاعی صاحب مرحوم ساکن ویلور۔ خلیفہ حضرت پیر سید رحمان شاہ قادری سید الیاس شاہ قادری بنگلور صاحب نے اپنے فرزند سید تبریز شاہ قادری ولد سید الیاس شاہ قادری صاحب کو اپنی خلافت سے نوازا ہے، ساکن بنگلور۔ خلیفہ حضرت پیر سید رفیق شاہ قادری محمد رفیق شاہ قادری نے 2 حضرات کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ محمد ظہیر احمد شاہ قادری ولد محمد بشیر احمد صاحب ساکن بنگلور۔ عالی قدر محمد رفیق احمد شاہ قادری ولد عبد الرشید صاحب مرحوم ساکن بنگلور۔ خلیفہ حضرت پیر سید ابراہیم شاہ قادری مفتی سعید الرحمان شاہ قادری نے 3 حضرات کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ عالی قدر مولانا شیخ سعید اللہ شاہ قادری ولد شیخ محمد ادریس صاحب ساکن بہار۔ عالی قدر محمد سلیم شاہ قادری ولد بیکل شاہ صاحب مرحوم ساکن بمبئی۔ عالی قدر محمد شکیل شاہ قادری ولد محمد فاروق صاحب مرحوم ساکن بمبئی۔ خلیفہ حضرت پیر سید ابراہیم شاہ قادری سید شاہ جلال الدین حسینی قادری صاحب نے اپنے فرزند کو خلافت سے نوازا ہے۔ عالی قدر سید شاہ مخدوم حسینی قادری ولد سید جلال الدین حسنی قادری ساکن بنگلور۔ خلیفہ حضرت پیر سید ابراہیم شاہ قادری شیخ عباس علی شاہ قادری صاحب نے ایک شخص کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ عالی قدر سید لکشر شاہ قادری ولد سید حمید قادری صاحب ساکن چتور۔ خلیفہ حضرت پیر سید خادر علی شاہ قادری شیخ رشید علی شاہ قادری ویلوری نے وانم باڑی نے 5 حضرات کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ عالی قدر محمد نعمان علی شاہ قادری ولد عبد الرحیم قادری صاحب ساکن بنگلور۔ عالی قدر شیخ میرا علی شاہ قادری ولد شیخ امیر حسینی صاحب مرحوم ساکن گولکنڈہ حیدرآباد۔ عالی قدر محمد نعیم علی شاہ قادری ولد محمد فہیم قادری صاحب ساکن نواب صاحب کنڈہ حیدرآباد۔ عالی قدر محمد عثمان علی شاہ قادری ولد عبد الرحیم قادری صاحب ساکن وانم باڑی۔
عالی قدر محمد فہیم علی شاہ قادری ولد محمد مشتاق قادری صاحب مرحوم ساکن وانمباڑی کو سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ میں اپنی خلافت اپنی وکالت و نیابت سے خلافت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ کے موصوف میری معلومات کی حد تک اس قابل ہیں کہ یہ ذمہ داری کو بخوبی پورا کر سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے میں نے انہیں راز مخفی اور رموز فقرائی سے واقف پایا ہے اور سالکین راہ ہدایت کی رہنمائی کی صلاحیت بھی ان میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ میں انہیں اجازت دیتا ہوں کہ ہدایت کے طلبگاروں سے بموجود سلسلہ قادریہ بیعت لیں، مرید تعلیم فقیر بنائیں اور جس کو قابل اور اہل اور مخلص پائیں خلافت اور اجازت سے سرفراز کریں۔ نوٹ: خاص و عام سب آنکھوں کے حاضران مجلس کے درمیان گواہان معتبر کے روبرو یہ خلقہ خلافت میں اپنی وکالت اور نیابت سے دے رہا ہوں۔ چار پیر شہداء خانواد عالیہ بیجا طور پر مزاحم نہ ہو۔ یہ چند ضروری ہدایتیں: اے صاحب خلافت، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج دستار خلقہ خلافت کی صورت میں ایک بہت بھاری بوجھ یعنی ایک عظیم ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے۔ یہ دستار خلقہ پوشی بظاہر ایک خوشنما لباس ہے، مگر یاد رکھو اس خوش لباسی کے باطن میں تقوی اور طہارت کی سختیاں، عبادت اور ریاضت کے علاوہ فقر و فاقہ کی حرارت بھی پوشیدہ ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس پر قابو رکھا اور اپنے ظاہر کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرۂ اثر میں رکھا تو انشاءاللہ رب العزت یقیناً تم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ وگرنہ یاد رکھو اللہ رب العزت جل مجدہ العظیم شدید گرفتار فرمانے والا ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اخرجت للناس کے مطابق آج تم پر اللہ کے بندوں کی رہنمائی لازم ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو راہ ہدایت کے طلبگار ہوں انہیں اپنے علم و عمل اور خوش اخلاقی کے ذریعے سلوک و معرفت کی تعلیم دیجیے اور عملی تربیت سے سرفراز کیجیے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز حشر بارگاہ خداوندی میں شرمندہ ہونا پڑے۔ میں تمام پیران طریقت کے وسیلے سے بارگاہ کردگار میں ملتوج ہوں کہ وہ تمہیں صراط المستقیم پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے اور تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، تمہارے ظاہر اور باطن مراتب کو بہتر سے بہتر فرمائے، تمہارے حلقہ ارادت وسیع ہو اور مخلوق الہی تمہاری جانب راغب ہو کر نیکی کے راستے کی رہنمائی حاصل کرتی رہے۔ پروردگار عالم میری التجا کو سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے صدقے طفیل میں شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ یاد رکھیے آداب مرشد کا لحاظ اور پیران طریقت کا احترام، اس کے علاوہ برادران طریقت کے حقوق کی ادائیگی تم پر لازم ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا، مراسم اہل طریقت یعنی کہ پیران طریقت کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کلام پاک، فاتحہ خوانی اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرتے رہیں۔ مجھے خلافت مرشد کامل حضرت پیر سید رحمان شاہ قادری سے حاصل ہوئی ہے، جن کا مقام قادری چمن کولار ہے، اور ان کو خلافت حضرت روشن ضمیر عارف باللہ عاشق خلیل اللہ حضرت پیر سید امیر شاہ قادری المعروف پیر صاحب حیدرآبادی کولار قادری چمن سے عطا کی گئی ہے۔ یہ خلافت میں نے روبرو فقرار مشائقین کے مجلس میں عطا کی ہے بتاریخ 19 ستمبر مطابق 22 سفر المظفر بروز پیر و مقام قادری چمن پر انجام پائی ہے۔ یہ چند کلمات بطور سند خلافت ضبط تحریر ہے تاکہ باوقت ضرورت کام آئے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله اللہ محمد